ایک بیوی کو ماہانہ کتنا خرچ ملنا چاہیے؟ یو کے میں لوگوں کا خیال ہے کہ 2000 پاؤنڈ ہونے چاہیے۔ کیا یہ اسلام کی روح سے نکلتا ہے؟ دیکھیے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ مذہب نہیں طے کرتا، طے کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بدل گئی، حالات بدل گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بعض لوگ آپ کو اس زمانے کے بعض مہر کے واقعات پڑھ کے ان کو کنورٹ کر کے بتا دیتے ہیں جی 32 روپے مہر ہوتا ہے۔ یہ سب نان سنس باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو جب ایک مرد و عورت نے مل کے شادی کی ہے، یہ بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اور بچوں کی پرورش کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ اخراجات کی ذمہ داری، کمانے کی ذمہ داری یہ مرد پر ہے، ذمہ داری مرد پر ہے۔ یہ پھر دیکھیے غلط فہمی نہ ہو، یعنی عورت ملازمت کرتی ہے، کاروبار کرتی ہے، کماتی ہے، گھر میں کچھ کنٹریبیوٹ کرتی ہے، یہ سب اس کا حق ہے، وہ اپنی مرضی سے کرے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس پر نہیں ڈالی، یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے۔ جب آپ شادی کرتے ہیں تو نکاح کے موقع کے اوپر اسی لیے اس ذمہ داری کو سنجیدہ لینے کے لیے مہر مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ مہر کیا ہے؟ یہ اصل میں ٹوکن ہے اس بات کا کہ میں نے سنجیدگی سے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے، میں اب اس خاتون کے، اس کے بچوں کے تمام اخراجات پورے کروں گا، یہ میرا فرض ہے۔ یہ سارا دن کوئی کام نہ کرے، ایک پائی کما کے نہ لائے، یہ مسئول یا جواب دہ نہیں ہے، میں جواب دہ ہوں، اور میں اس کی علامت کے طور پر یہ رقم اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ رہا ہوں۔ یہ ہے مہر کا فلسفہ۔ تو اس وجہ سے مردوں کو فراخ دلی کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق جیب خرچ بھی مقرر کرنا چاہیے، نان و نفقہ بھی دینا چاہیے۔ یہی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیے طلاق کے احکام بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم نے ڈھیروں مہر دے دیا ہے اور تم نے بے شمار جائیدادیں دے دی ہیں، ایک پائی بھی اگر تم واپس لینے کی کوشش کرو گے اس موقع پر تو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو حرام کھاؤ گے۔ تو اس وجہ سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے وہ تو کہہ دیا ہے، لیکن اس کی کوئی مقدار مقرر کرنا کہ 2000 پاؤنڈ ہوگا یا 1000 ہوگا یا 2 پیسے ہوں گے، یہ موضوع نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے۔ یہ آپ باہمی رضامندی سے کر سکتے ہیں، اور اس میں اگر کسی جگہ خدا نخواستہ کوئی اختلاف ہو جائے تو خاندان کے لوگ اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تاہم مردوں کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ لا تنسبوا الفضل بینکم۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہ فضیلت دی ہے کہ گھر کا نظم و نسق تم چلاتے ہو اور گھر کے سربراہ ہو، تو کبھی اس بات کو بھولو نہیں، لہٰذا فراخ دلی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو، اور یہی ہر مرد کو کرنا چاہیے۔